واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا ہے اور حضرت علی مولا علی مشکل کشا کو بلایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک دیا اور دینے کے بعد میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عمر فاروق اعظم، اے علی، جاؤ قرن جاؤ، قرن میں ایک ہمارا عاشق رہتا ہے، جب اس سے ملو جس کا نام ہے اویس قرنی، وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، وہ ہم سے پیار کرنے والا ہے، جب اس کے پاس میں تم جانا تو جانے کے بعد میرا سلام کہنا اور یہ میرا جبہ مبارک ان کو دینا اور کہنا کہ آقا کریم نے یہ کہا ہے کہ آپ اس جبہ مبارک کو زیب تن کیجئے، آپ اس جبے کو پہنیے اور پہننے کے بعد نبی کریم کی امت کے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ میرے پیارے مسلمانوں، آقا کریم نے یہ کہا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی مولا علی مشکل کشا نے آقا کریم کا حکم پاتے ہی دونوں کے دونوں آقا کریم کا جبہ مبارک لے کر کے آتے ہیں۔ قرن میں پہنچے، آقا کریم نے ان کا حلیہ بتایا تھا کہ وہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم آئے، حضرت علی آئے، دونوں ساتھ میں آنے کے بعد میں پتہ لگایا، پتہ لگانے کے بعد میں حضرت اویس قرنی کے پاس میں پہنچے۔ میرے پیارے مسلمانوں، یہ حضرت اویس قرنی نبی کریم سے بے انتہا محبت کرتے، بے انتہا پیار کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ آقا کریم نے ان کو اپنا جبہ مبارک بھی بھیجا ہے۔ یہ شان ہے میرے آقا کی، میرے آقا اپنے عاشقوں کو چاہے عاشق کہیں پر بھی ہو اسے پہچان لیتے ہیں۔ آقا کریم سے جو سچی محبت کرنے والا ہو چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آقا کریم اسے دیکھتے ہیں اور اسے پہچانتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی نے نبی کریم کو دیکھا نہیں، صرف نام سے، آقا کریم کے نام سے اتنی محبت تھی انہیں کہ آقا کریم کے نام سے اتنا پیار تھا، آقا پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ پھر آقا کریم کو بھی اتنا پیار محبت ہو گیا ان سے کہ اپنا جبہ مبارک بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی گئے ہیں، جانے کے بعد میں میرے پیارے مسلمانوں، حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم نے وہ نبی کریم کا دیا ہوا جبہ حضرت اویس قرنی کو دیا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے اس جبے کو لیا ہے اور لینے کے بعد میں زیب تن کیا، یعنی کہ پہنا ہے، اور پہننے کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی نے کہا ہے کہ اے اویس قرنی، یہ جبہ ہے نبی کریم کا، اور نبی کریم نے یہ جبہ تمہیں ہدیہ کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ اس جبے کو پہنیں اور پہننے کے بعد میں نبی کریم کی امت کی بخشش کی دعا کریں، یعنی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نبی کریم کی امت کو معاف فرما دے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، حضرت اویس قرنی کی اب خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ جس کے لیے نبی کریم تحفہ بھیج دیں تو اس کی تو قسمت ہی قسمت ہے، اس کی تو قسمت ہی الگ ہے۔ اللہ اکبر! حضرت اویس قرنی کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی نے جیسے ہی نبی کریم کا حکم سنا ہے اس جبے کو پہنا ہے، اور پہننے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے دستوں کو دراز کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد میں دعا کی ہے، اے رب قدیر تیرے محبوب کا واسطہ، اے رب قدیر تیرے محبوب کا واسطہ، اے رب قدیر نبی کریم کی امت کی معافی فرما دے، نبی کریم کی امت کو معاف کر دے۔ تو میرے
پیارے مسلمانوں، اللہ رب العزت کی جانب سے آواز آتی ہے، ندا آتی ہے، اے اویس قرنی ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، تمہاری دعا سے ہم نے نبی کریم کی آدھی امت کو معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی کہتے ہیں مولا تو تو بڑا رحیم ہے، مولا بڑا کریم ہے، آدھی امت کو بخش دیا ہے تو مولا پوری امت کو ہی بخش دے، پوری امت کی بخش فرما دے۔ تو دیکھو اس سے غوث پاک کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے۔ پھر ندا آتی ہے، اے اویس قرنی ہم نے آدھی امت کو تمہاری دعا سے معاف کر دی ہے، لیکن آدھی امت ہم ایک شخص کی دعا سے کریں گے۔ حضرت اویس قرنی کہتے ہیں مولا وہ شخص کون ہوگا؟ تو ندا آتی ہے، اے اویس قرنی جو میرے نبی کا امتی ہوگا اور وہ میرے نبی کے امت میں تمام ولیوں کا سردار ہوگا، یعنی جیسے میں نے اپنے نبی کو تمام نبیوں میں افضل بنایا ہے، ایسے ہی میں اس کو نبی کے تمام ولیوں میں افضل اعلی مقام عطا فرماؤں گا، میں اسے تمام ولیوں کا سردار بناؤں گا، اور وہ جب دعا کرے گا تو ہم آدھی امت کی بخشش اس کی دعا سے کریں گے۔ تو حضرت اویس قرنی کہتے ہیں مولا وہ کون ہوگا اور وہ کب آئے گا اور وہ کب آئے گا؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اویس قرنی ابھی وہ آیا نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے بعد میں آئے گا، میرے محبوب کا امتی ہوگا اور وہ میرے محبوب کا محبوب ہوگا، یعنی وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور میرے نبی کریم کا بھی محبوب ہوگا، اور وہ منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرے گا میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا میں اس کو اتنا اونچا مقام عطا فرماؤں گا، وہ منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرے گا میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، اور جو اس کے حکم کو قبول کرے گا تو اللہ نے فرمایا پھر میں اس سے خوش ہوں گا، جو اسے قبول کرے گا، جو اس کو مانے گا، پھر میں بھی اس بندے سے خوش ہوں گا، میں بھی اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو حضرت اویس قرنی نے کہا مولا وہ تیرے محبوب کا امتی اتنا بلند مرتبے والا ہوگا، تو آدھی امت کو اس کی دعا سے معاف فرمائے گا، تو اے رب قدیر وہ میرے بعد میں آئے گا، کیا پتا میں اس کا زمانہ پاؤں یا نہ پاؤں، کیا پتا میں اس کو دیکھ پاؤں یا نہ دیکھ پاؤں، اے رب قدیر جب وہ آئے گا جب لوگ اپنی گردنیں اس کے قدم کے نیچے جھکائیں گے تو جھکائیں گے، لیکن رب قدیر اویس قرنی آج ہی سے اس کے قدم کے نیچے اپنی گردن جھکا رہا ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔